ایک عورت جس نے آگ میں جلتی ہوئی لڑکیوں کے لیے دنیا بدل دی، فرانسس پرکنز کی داستان۔ وہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب 146 عورتیں جل کر راکھ بن گئیں، کیونکہ فیکٹری کے مالکوں نے باہر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ 12 سال بعد وہ امریکہ کی سب سے طاقتور عورت بن چکی تھی۔ بچپن میں فرانسس پرکنز یہ سوچ کر حیران رہتی تھی کہ نیک اور محنتی لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، غریب اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہ کمزور یا سست ہیں۔ لیکن فرانسس کے دل نے کہا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ کالج میں اس نے فزکس پڑھی، ایک محفوظ اور معزز مضمون جو عورتوں کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا، مگر ایک دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کالج کے پروفیسر نے طلبہ کو دریائے کنیکٹیکٹ کے کنارے واقع فیکٹریوں کا دورہ کروایا۔ فرانسس نے وہاں دیکھا تھکی ہوئی لڑکیاں جن کی عمریں اس سے بھی کم تھیں، اندھیری اور بند کمروں میں مشینوں کے آگے جھکی ہوئی تھیں، نہ ہوا کا گزر، نہ کھڑکیاں، نہ دروازے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، ہفتے میں 6 دن۔ مشینوں نے ان کی انگلیاں چھین لی تھیں، کپاس کی دھول نے ان کے پھیپھڑے جلا ڈالے تھے۔ اس نے جان لیا، علم کی کوئی قیمت نہیں اگر وہ انسان کو عزت سے جینے میں مدد نہ دے۔ اس نے محفوظ راستہ چھوڑ دیا، امیر شوہر، پیانو کی تعلیم، آرام دہ زندگی۔ اس کے بجائے وہ کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات اور سماجیات میں ماسٹرز کرنے لگی۔ اس کا مقابلہ غربت اور بھوک پر تھا، بیلنس کچن کے مفلوق الحاج بچوں پر۔ خاندان حیران اور شرمندہ ہوا، اچھی لڑکیاں غربت کا مطالعہ نہیں کرتیں، مگر فرانسس نے کہا، میں وہ نہیں کروں گی جو اچھی لڑکیاں کرتی ہیں، میں وہ کروں گی جو صحیح ہے۔ 1910 میں وہ نیو یارک کنزیومرز لیگ کی ایگزیکٹو سیکرٹری بنی۔ فیکٹریوں کے دورے، تصاویر، رپورٹیں، اس نے حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی۔ یہ لوگ نہیں مرتے، ان کو مارا جاتا ہے۔ وہ قانون سازوں کے سامنے کھڑی ہوتی، سادہ مگر باوقار لباس میں، اور مردوں سے کہتی، آپ کی فیکٹریاں عورتوں کو زندہ جلا رہی ہیں۔ انہوں نے اس سے نفرت کی مگر وہ نہیں رکی۔ پھر آیا 25 مارچ 1911 کا دن۔ وہ واشنگٹن اسکوائر میں دوستوں کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب آگ کے الارم بجے۔ وہ دھواں دیکھتی ہوئی دوڑی ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری کے سامنے۔ 10 منزلہ عمارت آگ میں لپٹی تھی، کھڑکیوں سے چیخیں آ رہی تھیں، دروازے بند تھے، لڑکیاں کھڑکیوں سے کود رہی تھیں کیونکہ مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے جسم زمین پر گرتے تھے جیسے بجلی گرج رہی ہو، بار بار اور بار بار۔ 146 عورتیں جل گئیں۔ اکثر تارکین وطن لڑکیاں تھیں، کچھ صرف 14 سال کی۔ وہ امیر عورتوں کے لیے شرٹ ویسٹ بلاؤز تیار کر رہی تھیں، وہی بلاؤز جو آزادی اور جدیدیت کی علامت کہلاتے ہیں۔ فرانسس نے جلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا اور کہا کہ ان کی موت رائے گاں نہیں جائے گی۔ چند ہفتوں میں فرانسس کو آگ کی تفتیشی کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ اس نے رپورٹ نہیں لکھی، قانون بدل دیا۔ فیکٹریوں کے لیے نئے اصول بنائے گئے، تمام دروازے کھلے اور واضح نشانوں کے ساتھ حفاظتی سیڑھیاں اور سپرنکل سسٹم۔ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 54 گھنٹے کی محنت، ایک دن کی لازمی چھٹی۔ فیکٹری مالکان نے شور مچایا، یہ حکومت کی طرف سے زیادتی ہے، مگر فرانسس نے ان کے سامنے جلتی ہوئی لڑکیوں کی تصویریں رکھ دیں اور اس نے کہا، اگر منافع انسان سے زیادہ قیمتی ہے تو ہم انسان نہیں رہے۔ قانون پاس ہوا، نیو یارک سے آغاز ہوا، پھر پورے امریکہ نے اپنایا۔ کاروباری طبقہ اس سے نفرت کرنے لگا، اخبارات نے لکھا، یہ عورت شادی کے قابل نہیں، مردوں کے کام میں مداخلت کرتی ہے، مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ 1933 میں جب فرینکلن ڈی روز ویلٹ صدر بنے، انہوں نے فرانسس سے کہا، تم میری کابینہ میں شامل ہو جاؤ۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی عورت کو صدارتی کابینہ میں جگہ دی جا رہی تھی۔ فرانسس نے کہا، میں شامل ہوں گی مگر میری شرائط پر، اور اس نے مطالبات کی فہرست پیش کی۔ 40 گھنٹے کا ہفتہ، کم از کم اجرت، بچوں کی مزدوری کا خاتمہ، بے روزگاری الاؤنس، بڑھاپے کی پینشن۔
روز ویلٹ نے کہا یہ سب ناممکن ہے۔ فرانسس نے کہا پھر کسی اور کو ڈھونڈ لو، اور روز ویلٹ نے اسے تعینات کر دیا۔ 12 سال تک وہ وزیر محنت رہیں، سب سے طویل مدت اس کے دور میں بنی۔ بڑھاپے کی پینشن، دی سوسائٹی سوشل سیکیورٹی ایکٹ جو کہ 1935 میں بنا، بے روزگاری الاؤنس، دی فیئر لیبر سٹینڈرڈز ایکٹ 1938 میں بنا کہ 40 گھنٹے کا ہفتہ ہوگا، کم از کم اجرت، بچوں کی مزدوری پر پابندی۔ یہ قوانین مکمل نہیں تھے، مگر انہوں نے امریکہ کو بدل دیا۔ فرانسس نے کبھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھا۔ وہ کہتی تھی جب تک کوئی عورت بھوک سے مرتی ہے میں سکون سے نہیں سو سکتی۔ 1945 میں روز ویلٹ کے انتقال کے بعد وہ مستعفی ہو گئیں اور پھر کارنیل یونیورسٹی میں پڑھانے لگیں۔ 1965 میں 85 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج بہت کم لوگ اس کا نام جانتے ہیں، مگر اگر آپ ہفتے کے آخر میں چھٹی کرتے ہیں، اگر آپ کو اوور ٹائم کی تنخواہ ملتی ہے، اگر آپ کے دفتر میں ہنگامی دروازہ لگا ہوا ہے، یا اگر آپ کے بزرگ پینشن پر زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سب فرانسس پرکنس کی بدولت ہے۔ 1911 میں اس نے جلتی ہوئی عورتوں کو دیکھا اور اگلے 50 سال تک جلتی دنیا کے لیے انصاف کی عمارت کھڑی کی۔ اس نے ثابت کیا غربت کمزوری نہیں، ایک پالیسی کی پیداوار ہے، اور پالیسی بدلی جا سکتی ہے۔